اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائے، مگر ان تمام نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہے ایمان، اور ایمان کی علامت، اس کی پہچان اس کا ستون ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس عبادت کی جو مومن کو رب سے جوڑ دیتی ہے، جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، جو روح کو پاک کرتی ہے اور جس سے زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر سے برائیوں کو دھو دیتی ہے۔ جیسے بارش کا پانی زمین کے میل کچل صاف کر دیتا ہے، ویسے ہی نماز انسان کے دل کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کیا، اس نے دین کو گرایا۔ یعنی اگر کسی عمارت کا ستون ٹوٹ جائے تو عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح اگر نماز ختم ہو جائے تو دین کی بنیاد ڈگمگا جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز چھوڑنا صرف ایک گناہ نہیں، بلکہ یہ رب سے دوری ہے، اور جو بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ نماز ایک روحانی طاقت ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے گناہ بہہ جاتے ہیں، اور وہ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا دل روشنی سے بھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! سجدے کا وہ لمحہ جب زمین پر ماتھا جھکا ہوتا ہے، پھر دل اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ لمحہ جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ، میں تیرے سامنے جھک گیا۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ ایک تربیت ہے۔ نماز ہمیں وقت کا احترام سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں صفائی، نظم و ضبط، عاجزی اور صبر سکھاتی ہے۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کے چہرے پر نور عطا فرماتا ہے، اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، بس وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ دراصل اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب دل سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے تو شیطان اس دل کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ نمازی کو اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات حاصل ہوں گے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور قبر میں روشنی اس کا استقبال کرتی ہے۔ نماز دنیا میں سکون دیتی ہے اور آخرت میں جنت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بلال، اٹھو، نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز آرام نہیں بلکہ سکون قلب تھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج تک ہم نے نماز میں سستی کی ہے تو آج ہی توبہ کر لیں۔ آج سے عہد کریں کہ فجر سے عشاء تک ہر نماز وقت پر ادا کریں گے، چاہے موسم کی سختی ہو یا مصروفیات۔ ہم اللہ کی پکار پر
لبیک کہیں گے۔ اے میرے اللہ، ہم گناہگار ہیں مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں اس عبادت کا سچا ذوق عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرما، آمین یا رب العالمین۔